اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے یوٹیوب پہ کسی اسکالر کو دیکھا کہہ رہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, آپ نے کہا یار یہ اسکالر یہ بات کیا کرتا ہے, بالکل ٹھیک, زبردست بات کی. بیوی سے محبت کرو, غلط ہے صحیح ہے, یار یہ ہمیشہ میاں بیوی کے حقوق پر اچھی بات کرتا ہے. عورت کو کہتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو, شوہر کو کہتا ہے بیوی سے محبت کرو, زبردست, خاندانی ہو گیا. حج کیا کرو, عمرہ کیا کرو, نماز پڑھا کرو, زکوٰۃ, یار ساری باتیں تو صحیح ہیں, مولوی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. ایک بات وہ صرف غلط کرتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا کرو. بھائی یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی چلتا ہے. بھائی اگر تم نے اللہ میاں کے یعنی بیت اللہ کو سجدہ کر لیا ٹھیک ہے, کبھی قبر کو بھی کر لیا تو اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ وہابڑوں نے پھیلایا ہوا ہے. اتنا بھی برا نہیں ہے. وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے, کیونکہ میں تو کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا. ہمیں جہاں بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے پتہ نہیں کیا کیا بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ وہابڑوں کو کیا پتا. تو اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں. تو بھائی یہ بات تو ایک غلط کی ہے, لیکن یہ اتنی غلط ہے, اتنی وزنی ہے کہ یہ کسی کے گمراہ ہونے کے لیے بولو کافی ہے. یہ اتنا کافی ہے کہ اس کو سننا چھوڑ دو ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. کیونکہ یہ مسئلہ تو اللہ نے قرآن و سنت میں اتنی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب الحم سے لے کے والناس تک قرآن کا ایک حرف بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا, تو تمہیں نکاح طلاق کے مسائل کہاں سے بتائے گا. ہو سکتا ہے چوری کر کے دوسروں کی کتابیں دیکھ کے بتا رہا ہو, جس کی اتنی تحقیق نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب. اس کو اس کا مطلب نہیں آتا تو کیا کرنا کیا ہے پھر اس کا, ہم نے نہیں آئی بات تو پھر تو یہ باتیں تو بھی سبھی کر لیتے ہیں. یہ کون سا تیر مار لیا اس نے. اتنے بڑے مسئلے میں جس نے تحقیق میں غلطی کر لی تو نکاح طلاق کے مسائل میں کہاں سے صحیح بات کرے گا. اگر وہ کر رہا ہے تو علماء کی کتابوں سے چوری کر کے کر رہا ہے, اپنی تحقیق نہیں ہے. محقق ہوتا تو توحید کے مسئلے میں اتنی بڑی ڈنڈی نہ مارتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ہم غامدی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ غامدی صاحب بھی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں, لیکن جو غلط کرتے ہیں نا وہ اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ہماری درجہ اولا کے بچے کو پتا ہے کہ غلط ترجمہ ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ محترم ڈنڈی مار رہے ہیں ترجمے میں. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں, یہ غلطی ایک ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ سارے صحابہ کو, تابعین, تبع تابعین, چاروں ائمہ, محدثین, فقہا, سب کو سمجھ رہے, ان کو قرآن و سنت کا پتہ تھا ہی نہیں. اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن و سنت کیا ہے. یہ غلطی ایک ہے, لیکن یہ آپ کی علمی حیثیت کو 2 ٹکے کی اس نے نہیں چھوڑا. آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی تحقیق 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. باقی جو صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں, تو آپ بھی کر لو, ٹھیک ہے. کیا کون سا آپ نے کوئی تیر مار لیا اس میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجماع امت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں. اب ہم جب اس میں سختی کرتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے, غامدی صاحب نے جو اس کی مخالفت کی ہے غلط ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنی محبت سے سمجھاتے ہیں اور یہ مولوی کیسے جذباتی ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں اس مسئلے کے ویٹ کا اندازہ ہے, اس لیے جذباتی ہوتے ہیں. وزن کا اندازہ ہے. جس نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو, حدیث پڑھی ہو, اس کو اس مسئلے کے ویٹ کا بولو اندازہ ہے کہ یہ کتنا وزنی ہے. اتنا ہلکا نہیں ہے جیسے آپ نے اڑا دیا اس کو تو ایکچولی کر کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ تو اجماعی عقیدہ ہے بھائی, اور قرآن کہہ رہے جو اجماع امت کے خلاف چلے گا نولیہ ما تولا, جہاں جا رہے ہیں ہم جانے دیں گے اس کو. یہ بڑی سخت دھمکی ہے. پھر اس کی کوئی لگام نہیں ہوگی, بے لگام اونٹ کی طرح چلتا رہے گا. پھر وہ اتنا غلط ترجمہ, اتنا توڑا موڑا ہے آیت کو. اب جن کو نہیں آتا ترجمہ وہ تو کہیں گے کہ یار تحقیق ہے. جنہوں نے پڑھا ہوا وہ کہیں گے بھائی آپ چھوٹی غلطی کر لیتے یار, رفع الیدین کے مسئلے میں کر لیتے, زور سے آمین آہستہ آمین, یہ جھگڑے چل رہے ہیں ہمیشہ سے, کر لیتے. اتنے بڑے مسئلے میں آپ نے اتنا بڑا بلنڈر مارا. جیسے انجینئر علی مرزا نے آیت کا ترجمہ غلط کیا نا, خلا والی آیت کا. پوری امت کا اجماع ایک طرف ہے اور آپ نے کہہ دیا عورت کو بھی
عدالت سے ڈیورس کا حق ہے جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جو انجینئر سے جو غلطی ہوئی ہے نا, یہ ویٹ کیا ہے, یہ بہت وزنی ویٹ ہے. آپ نے جو غلطی کی ہے وہ کام کیا جو یہود و نصارہ میں بھی نہیں تھا. آسمانی مذاہب میں ہمیشہ سے نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے, ہمیشہ سے. یہ تو اب سیکولر لبرل حکومتوں نے آ کے عورت کو اختیارات دیے ہیں. تو یہ مسئلہ ایک ہے, لیکن یہ آپ کی علمی شخصیت کو 2% کا نہیں چھوڑتا. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی علم کی حیثیت 2% کی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں آپ کو قرآن و سنت میں لکھا ہوا کیا ہے, تو آپ باقی مسائل میں جو پیچیدہ ہیں ان میں کیا تحقیق کرو گے. تو بعض دفعہ مسئلہ ایک ہوتا ہے, وزن اس کا بولو بہت ہیوی ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا, انجینئر صاحب نے 20 دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ عورت کو بھی ڈیورس کا حق ہے, یعنی خلا کے ذریعے جس طرح مرد کو حق ہے. یہ لطیفہ ہے, یہ لطیفہ جس کو تھوڑا سا قرآن و سنت کا علم ہے. اتنا بڑا بلنڈر یار, پورا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی, اور آپ کو نہ بخاری کا پتا, نہ مسلم کا پتا, نہ اجماع امت کا پتا. تحقیق تو کر لیتے. تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے بھائی آپ جن مسئلوں پہ تحقیق پیش کر رہے ہو نا, وہ تحقیق بھی کیا ہو جاتی ہے, مشکوک, کہ وہی ہوگی پھر جو یہاں کیا ہے. تو اگر کوئی اسکالر 99 باتیں ٹھیک کر رہا ہے, ایک بات غلط کرتا ہے کہ قبر کو سردہ بھی جائز ہے, بھائی یہ بات تو ایک ہی ہے. پھر یہ نہیں کہہ سکتے اتنی صحیح باتوں میں اگر ایک غلط ہو گئی, بھائی وہ غلط, وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی محقق ڈاکٹر ہو, 99 باتیں صحیح کر رہا ہو کہ جب سر میں درد ہوا کرے تو 2 گولی پیناڈول کھا لیا کرو. آپ نے کہا ویل ڈن, سارے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں یار تحقیق ہے اس بندے کی. بھائی اگر زکام ہوا کرے تو جو شاندہ پی لیا کرو. واہ 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 یار, زبردست ریسرچ ہے. اور پھر حوالے بھی دے رہا ہو, یہ تو فلاں کتاب میں لکھا ہے, فلاں کتاب میں. ایک دن آگے لمبی پھینک دی کہ جب آپ کو زکام ہوا کرے نا, گلا خراب ہوا کرے, تو املی کا اچار سرکہ ڈال کے کھایا کرو. آئی بات سمجھ؟ وزن کم کرنا ہو تو کولڈ ڈرنک پیا کرو. وزن کم کرنا ہو, شوگر فری نہیں, یہ والی جو عام کولڈ ڈرنک ہے, یہ دے دنادن آلو کے چپس کھایا کرو اور کولڈ ڈرنک پیا کرو. اور جتنا زیادہ وزنی ہوگے اتنے پاورفل ہوگے. غلطی تو ایک ہے میرے بھائی, لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی 2% کی ویلیو رہے گی نہیں اس غلطی کے بعد. کہیں گے پھینکو ایک نمبر کا. بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا یار. عوام تو کہہ رہی ہوگی تحقیق لایا ہے. بھائی کیا لایا ہے؟ اب تک ڈاکٹر منجن بیچ رہے تھے, کولڈ ڈرنک والوں سے دشمنی تھی, اصل میں اپنا منجن بیچنا تھا. ویٹ کم کرنا ہے اور کیٹو ڈائٹ اور فلانی ڈائٹ اور یہ ڈائٹ اور لو کارب. اصل میں ڈاکٹروں کا منجن اس نے دکان بند کر دی نا. ہم خام خام کھانے سے اتنی لذتوں سے ہمیں پراٹھے کھا رہے تھے مفتی صاحب کے بیان سن کے, وہ ساری چیزوں سے ڈاکٹروں نے محروم کر دیا. یہ بندہ ہے حق پرست. تو عوام تو کہے گی, لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی ویلیو 2% کی بھی نہیں رہے گی. جو 99 صحیح باتیں ہیں نا, ڈاکٹر کہیں گے یہ بھی لگتا ہے اس کی نہیں ہے, یہ ہماری کتابیں چوری کر کر کے مارکیٹ میں لایا ہے, یہ اپنی نہیں ہے کوئی تحقیق. کیونکہ تحقیق ہوتی تو اتنی بڑا بلنڈر تو نہ مارتا یار. لوگوں کو موٹا کر رہا ہے کہ لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے, آپ گردن کا پتہ ہی نہیں چلے گئی کہاں. جب زیادہ بڑھتا ہے نا ویٹ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا گردن ہے بھی کہ یا کیا رکھا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ جب بڑھ جاتا ہے اور وہ کہہ رہے کہ اور کھاؤ اور ان ڈاکٹروں کی باتوں میں مت آؤ. بھائی غلطی تو ایک ہے, لیکن یہ ایک غلطی آپ کی ساری تحقیق پر اعتماد, یہ وہ غلطی نہیں جو ابو حنیفہ یا امام شافعی سے ہوا کرتی ہے, جو اجتہادی غلطی. یہ تو بھائی اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کچھ مسائل اجماعی ہیں, قرآن و سنت نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے.